اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو اور آگے بڑھیں گے. دو مطالب جو پیش کرنے ہیں، ان دو مطالب میں ایک مطلب ہے اخلاقی. ضرورت ہے، یہ مجالس حسین ہمیں یہی سبق دیتا ہے، اس لیے کہ حسین کا ذکر ہی انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے. اگر یہاں سے ہمیں اسلامی اخلاق نہ ملے تو ظاہر ہے پھر کہاں سے ملیں گے؟ چاہے تذکر کے طور پہ ہی صحیح کہ جناب یہ نقطہ تو مجھے پتا تھا، لیکن تذکر خود قرآن کہہ رہا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. پتا بھی ہے پھر بھی بیان کیجئے، اس لیے کہ تذکر ہی میں مومنین کے لیے نفع ہے. ایک اخلاقی مطلب اور نقطہ ہے، دوسرا نقطہ فضائل کا ہے. لیکن فضائل کا نقطہ وہ ہے کہ جو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ظاہری طور سے بہت سادہ سی بات تھی، لیکن جب بیان کیا جائے گا تو بیان سننے کے بعد باقاعدہ بیداریاں پیدا ہوں گی اور ایسا احساس ہوگا کہ واقعاً یہ وہ مطالب ہیں کہ جن کا ذکر ہونا ضروری ہے. لیکن پہلا مطلب جو اخلاقی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث شریف قصہ میں دیکھا امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے اپنی مادر گرامی کی خدمت میں. حدیث قصہ یہی ہے، دونوں تشریف لائے اور دونوں نے گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اپنی والد گرامی کی خدمت میں سلام. حدیث قصہ نے یہی بتایا ہے نا. ہمارے یہاں پر اور اہل بیت کی سیرت میں، چونکہ ہمیں اہل بیت کی سیرت سے سبق لینا ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے. قرآن کریم نے علن اعلان کیا ہے وفی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کی آیت ہے. یہ اہل بیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے. یہ حدیث قصہ رسول خدا کی زندگی کا واقعہ ہے. رسول خدا زیر قصہ ہے، رسول خدا کی زندگی کا واقعہ ہے. رسول خدا کی زندگی میں امام حسن کی آخری عمر 8 سال ہے. چونکہ امام حسن 11 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، 3 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، رسول خدا کی 11 ہجری میں شہادت ہے. تو 3 ہجری میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، 11 ہجری میں رسول کی شہادت، یعنی 11 ہجری کے اندر کا واقعہ ہے. تو اگر بہت زیادہ عمر ہوئی تو امام حسن کی ہے 8 سال. اگر زندگی کے آخری مرحلے میں حدیث قصہ ہو 8 سال، ورنہ 8 سال سے کم زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر امام حسن کی 8 سال ہے تو امام حسین ان سے بھی 1 سال چھوٹے ہیں. تو بہت زیادہ ہوئی تو 7 سال، بہت زیادہ. ورنہ اگر یہ زندگی کا آخری سال کا نہیں واقعہ 1 سال پہلے کا ہے تو 1 سال اور کم کر لو، 6 سال 7 سال کا بچہ. اخلاقی پہلو جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ کہ یہ 6-7 سالہ بچے، حسن و حسین 6-7 سالہ بچے کہاں جا سکتے ہیں؟ ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، سب لوگ بس یہی. تو یہ 6-7 سالہ بچے کہاں گئے ہیں؟ ظاہر ہے ہر صاحب شعور انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر. امام حسن امام حسین زیادہ سے زیادہ بس دروازے سے باہر، چونکہ 6-7 سالہ بچہ سفر پہ نہیں جا سکتا ہے ماں باپ کے بغیر، اور کسی تاریخ نے بھی نہیں لکھا ہے کہ کہیں باہر گئے تھے. زیادہ سے زیادہ دروازے سے باہر. لیکن دروازے سے باہر سے جب اندر آئے ہیں تو حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ امام حسن نے آ کے ماں کو سلام کیا، امام حسین نے آ کے ماں کو سلام کیا. یعنی تربیت اسلامی یہ ہے کہ اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی ہمارے بچے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو جب دوبارہ آئیں تو اپنے بزرگوں کو سلام کریں. اگر ہمارے بچوں میں یہ تربیت ہے
تو سمجھو ہم ان مجلسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ رسم بہت ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ حدیث قصہ ہر شب پڑھنے کے بعد، یہ مجلسیں مسلسل منعقد کرنے کے بعد یہ تربیت دی ہے کہ ہمارا بچہ جب بھی گھر میں آئے گا، سفر سے نہیں، کالج سے نہیں، بلکہ آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور باہر جا کے جب دوبارہ گھر میں آیا، اگر خود بخود ہمارا بچہ سلام کر رہا ہے تو سمجھو ان تمام تعلیمی اسلامی تربیت ہم نے اپنے بچوں کی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ساری مجلسیں، ساری دعائیں فقط ایک رسم ہے جو انجام دے رہے ہیں، لہذا ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ فقط یوں ہی اکڑ کے نہیں، بلکہ اسلام جو ہمیں سبق دے رہا ہے وہ اسی لمحے فکریہ میں یہی سے ماؤں کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے کہ جو بچے کو اس طرح سے تربیت دے کہ بچہ آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد جب دوبارہ ماں کو دیکھے تو سلام کرے۔ ہمارا یہ لاڈ، ہمارا یہ پیار اتنا غالب آ جاتا ہے کہ شاید بچہ ماں کو جب ہی سلام کرتا ہوگا جب کہیں کہیں دور سے سفر سے آیا ہو، ورنہ اپنے لاڈ پیار اور محبت میں ماں کو اور باپ کو غیر مولانا آئے ہیں تو مولانا کو سلام کیجئے، مولانا کو تو چونکہ مولانا باہر سے آئے ہیں یا کوئی بزرگ باہر سے آئے سلام کرایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ہم نے کتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جب بھی گھر میں آؤ تو پہلے ماں باپ کو سلام کرو۔ یہ بچوں کے لیے ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے اسلام دین اخلاق ہے۔ ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکارم اخلاق کو مرحلے کمال تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر ہمارا وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے کہ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، 40 سال ان کفار و مشرکین کے بیچ میں رہے، اعلان نہیں کیا ہے کہ میں رسول ہوں، 40 سال، لیکن کافروں میں مشرکوں میں اپنا ایسا کلچر پیش کیا ہے، ایسا کردار پیش کیا ہے کہ کافر مشرک رسول کو رسول نہیں مانتا، لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ صادق ہے اور امین ہے، یہ نہیں مانتا کہ رسول ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ صادق ہے اور امین، یعنی پیغمبر آئے ہی اس دنیا میں اخلاق کے لیے ہے۔ تو اب یہ اسلام مکمل ہمیں پہلے مرحلے پر اخلاق، لہذا یہاں پر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ اب کوئی آئے تو کہنا نہ پڑے کہ بیٹا سلام کرو، بلکہ بچے کی ہم نے ایسی تربیت کر رکھی ہو کہ بچہ اپنے ہر بزرگ کو دیکھ کے سلام کرے۔ یہ بات بہت چھوٹی ہے، بات بہت چھوٹی ہے، لیکن یہیں سے تربیت گاہ اور درسگاہ ملتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچپنے میں یہ تربیت کر دی ہے کہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہی سلام کرو، تو پھر یہی بچے جوان ہونے کے بعد دشمن کے مقابلے میں اور راہ اسلام میں اپنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان ماں نے اگر تربیت صحیح کی ہے تو پھر یہی وہ بچے ہیں جو بڑے ہو کے قاسم سلیمانی بھی بن سکتے ہیں، محسن حججی بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ایک دن میں کبھی کوئی کچھ نہیں بنا کرتا، یہ بنتے جب ہی ہیں جب بچپنے سے ان کی تربیت صحیح ہو رہی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یہ تربیت گاہ ہے ہمارے لیے مجلس حسین، یہاں پہ آئیں اور بچوں کی
کہ جناب میں بڑا ہوں تو لوگ مجھے سلام کریں. اسلام نے ایک ایسا عجیب اور عظیم کلچر ہمیں دیا ہے کہ سلام کرنے میں اور جواب دینے میں دو الگ الگ مسئلے ہیں. سلام کرنا، جواب دینا. سلام کرنا مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں، مستحب. جواب دینا واجب، کہ اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے. لیکن مصلحت الہی دیکھیے کہ مستحب ہے سلام کرنا، جواب دینا واجب. لیکن جب قدرت نے ثواب رکھا تو مستحب کے لیے ثواب زیادہ، واجب کے لیے ثواب کم. کیوں؟ کام مستحب رکھا ہے، نہیں کہا کہ جناب سب پر واجب ہے سلام کرے، نہیں. کام کو جو اختیاری چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے سلام کرو نہ کرو، مستحب ہے. لیکن جواب واجب کر دیا کہ اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اب اس کو آپ خالی ہاتھ نہیں جانے دو گے، آپ پر جواب دینا واجب ہے. لیکن جب ثواب کا مرحلہ آیا تو سلام کرنے والے مستحب پر ثواب زیادہ اور واجب پر ثواب کم. اس کی مثالیں اور بھی اسلام میں ہیں. کبھی کبھی ہمارے جوانوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے، جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب غیر معصوم سے افضل ہو. ہزاروں مثالیں ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مستحب واجب سے زیادہ ثواب رکھتا ہو. بہت سی مثالیں ہیں. تو یہی سلام مستحب، جواب واجب، لیکن مستحب کا ثواب زیادہ، واجب کا کم. اور بتاؤں اور بھی ہے. زیارت حسین ابن علی مستحب، حج واجب، لیکن زیارت کا ثواب زیادہ ہے حج کے بنسبت. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر. تو یہ ساری کی ساری تربیت گاہ ہے یہاں پر. لہذا ہمارے یہاں پر سلام کرنے میں بھی بخل ہوتا ہے. اور باقاعدہ الحمدللہ اگرچہ میں نے منڈی کے ماحول کو دیکھا، یہ یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اس اچھے کو بھی اور زیادہ اچھا بنایا جانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ جناب میں بڑا ہوں تو لوگ مجھے سلام کریں. اب یہ میرا بڑاپن کبھی کبھی پیسے میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اب یہ غریب طبقہ جب بھی جہاں بھی مجھ سے ملے مجھے سلام کرے چونکہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے. کبھی کبھی میرے پاس علم زیادہ ہے، چاہے وہ علم دین ہو یا علم دنیا. میں عالم دین ہوں، میں علامہ ہوں، میں آیت اللہ ہوں، میں مولانا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں یا میں انجینئر ہوں یا میں وکیل ہوں یا میں جج ہوں یا میں پروفیسر ہوں یا میں بہرحال میں کچھ ہوں، لوگ مجھے سلام کریں. اسلام نے جو ہمیں کلچر دیا ہے وہ کلچر یہی کہ سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ رکھا. ایک دوسری بات یہ رکھی کہ اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو سلام کرنے اور نہ کرنے کے جو آثار بیان ہوئے ہیں حدیث میں، روایات میں، ایک اثر یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو سلام کرنے سے دل کی کدورتیں دور ہوتی ہیں. آپ نے فلاں کو سلام کیا، اگر وہ کتنے بھی گھمنڈ میں تھے، آپ نے ایک مرتبہ کیا، دوبارہ کیا، تیبارہ کیا، جب چند دن تک مسلسل سلام کرتے رہو گے تو آخرکار اس کو احساس ہوگا کہ آج مجھے بھی کرنا چاہیے. دل سے کدورتیں ختم ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ باقاعدہ سلام کرنے کے جو آثار، مثبت آثار روایات میں ہیں کہ کدورتیں ختم ہوتی ہیں، رنجشیں ختم ہوتی ہیں. اور جب یہ باقاعدہ عام ہو جائے تو خود بخود آپ محسوس کریں گے کہ ہمارا کلچر جنت کے معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے. سب ایک دوسرے کے احترام. اب یہاں پہ میں بہت اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. یہاں پہ ایک فارمولہ اسی سلسلے میں دینے کے بعد گفتگو کو پھر آگے بڑھاتا ہوں، ورنہ گفتگو طولانی نہیں کی جا سکتی ہے سلام پر. فارمولہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جوان کبھی کبھی
نادانی میں یا بہرحال اپنے اسی منش میں، انانیت میں، یا شیطان کے بہکانے میں کبھی کبھی کہ مولانا بڑوں کو تو سلام کرنا ٹھیک اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو سلام کرنا، چھوٹے کو، برابر کے کو، بڑے کو تو پھر بھی بہرحال. تو اسلام نے فارمولہ دیا ہے کہ جو بھی ملے اس کو سلام کرو، چاہے آپ سے بڑا ہو، آپ کی برابر کا ہو یا آپ سے چھوٹا ہو، جو بھی ملے سلام کرو. اور اس میں فقط فارمولہ نہیں، سیرت اہل بیت یہ رہی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی میں تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی معصوم نے یہ موقع نہیں دیا ہے کہ دوسرے آپ کو سلام کریں، بلکہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو پہلے خود سلام کرتے تھے. تو ہمیں سیرت اہل بیت ہی کو سامنے رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ بعض روایات اور تاریخ یہاں تک بتاتی ہیں کہ بہت سے نادان اعلیٰ مسلمانوں نے، نادان چاہنے والوں نے، نادان اپنوں نے یہ کوشش کی کہ دیکھیں یہاں سے پیغمبر یا کوئی امام آ رہے ہیں، ہم دیوار کے پیچھے چھپ کر کے سلام کریں. نادان میں استعمال کر رہا ہوں، چاہنے والا ہے لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ آج میں پیغمبر پر سلام کروں گا، آج میں علی کو سلام کروں گا، آج میں حسن کو، کسی بھی امام کے ساتھ کوشش کی کہ دیوار کے پیچھے چھپنے کے بعد کہ جب وہ گزریں گے سلام کروں گا. ادھر وہ ہستی دیوار تک آئی، اس کا نام لے کر کے سلام کیا. وہ ایک دم گھبرا کے سامنے آتی ہے کہ حضور آپ کا، تیری اپنی فکر یہی ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے چھپ جائے گا تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. ارے ہم دیوار نہیں، تمہارے دلوں کے اندر تک کے حالات سے واقف ہیں. صلوات دے محمد وآل محمد. تو فارمولہ کیا ہے؟ جو احساس میں فقط ان جوانوں کے لیے کہ جن کو شاید کبھی کبھی احساس ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سلام کریں. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ٹھیک ہے بڑوں کو کر لیں گے، بچوں کو کیسے سلام کریں. فارمولہ یہ دیا ہے اہل بیت نے کہ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کی بنسبت دوسرا انسان 3 حال سے خالی نہیں ہے. ہر انسان آپ کی بنسبت 3 حال سے خالی نہیں، یا آپ سے بڑا ہے، یا آپ کے برابر ہے، یا آپ سے چھوٹا ہے. دنیا میں جتنے بھی ہیں یا بڑا ہے یا برابر ہے یا چھوٹا ہے. اگر بڑا ہے تو بڑے کو یہ سمجھ کے سلام کرو کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے مجھ سے زیادہ عبادتیں کی ہیں. یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے یعنی اس نے مجھ سے زیادہ مجلسیں کی ہیں. یہ مجھ سے بڑا ہے یعنی اس نے مجھ سے زیادہ عزاداری کی ہے. یہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے مجھ سے زیادہ اچھے کام انجام دیے ہیں. اور جس نے مجھ سے زیادہ عبادتیں کی ہوں، جس نے مجھ سے زیادہ اچھے کام انجام دیے ہوں، وہ یقیناً مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اور جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ لائق سلام ہے. تو ہر بڑے کو یہ سمجھ کے سلام کرو. اگر چھوٹا ہے، جو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ میں چھوٹے کو کیسے سلام کروں، تو فارمولہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے کو یہ سمجھ کے سلام کرو کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں. مجھ سے چھوٹا ہے لہذا اس نے گناہ میری برابر نہیں کیے ہیں. اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، میرے گناہ زیادہ، اس کے گناہ کم. تو پھر یہ اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب. اور جب اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کا محبوب زیادہ مستحق ہے سلام کرنے کا. اور اگر سامنے والا برابر کا ہے، سامنے والا برابر کا ہے تو برابر کے کو سلام اس نیت سے کرو کہ ظاہر ہو سکتا ہے گناہ ہم دونوں نے برابر کیے ہوں، ہو سکتا ہے نیکیاں ہم دونوں نے برابر کی ہوں، لیکن اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو گناہ میں نے کیے ہیں
ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں خود اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے کیا 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 ہے، لہذا جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا مجھے علم ہے، اس نے جو کیے ہیں ان کا مجھے علم نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات، اگر اس نے گناہ کیے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو، چونکہ میں ہمیشہ تو اس کے ساتھ نہیں ہوں، لہذا مجھے اپنے گناہوں پر یقین، اس کے گناہوں کے ہونے یا نہ ہونے پر شک، تو پھر یہ میں اللہ کی نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب نظر آتا ہے۔ لہذا جب کبھی ایسے سے ملوں تو اس لیے سلام کروں کہ میری بنسبت یہ محبوب الہی ہے۔ تو یہ فارمولہ سلام کا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ انہی مجالس میں ضروری ہے تذکرہ کرنا، چند منٹ ہی کے لیے صحیح، تاکہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں، تاکہ بچے جب جوان ہوں تو ہر ایک بچہ ہمارا کربلا کے ہر شہید کے نقش قدم پہ چلنے کے بعد دین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو، اس لیے کہ جی دین پہ قربان ہونا اس دن ایک دن میں متحقق نہیں ہوتا ہے، اس کی بچپن سے تربیت کی جاتی ہے کہ بچوں کو ہم کیسی تربیت کریں۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے عرض کیا ہے فضائل کا نقطہ، وہ بھی آپ نے ان دونوں جملوں میں دیکھا جو ظاہری اعتبار سے شاید بہت عظیم نظر آئے، لیکن باریکیوں میں جائیں گے تو دیکھیں گے۔ حدیث قصہ یہ کہہ رہی ہے کہ امام حسن امام حسین دونوں رسول خدا کے قریب پہنچے اور دو لفظوں سے آپ نے سلام کیا، ایک السلام علیک یا ابتاہ، السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ یا من اختارہ اللہ۔ امام حسن کے جملے بھی امام حسین کے جملے بھی دو زاویوں سے رسول خدا کو سلام، ایک ہے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے منتخب بندے آپ پر سلام ہو، یہ ایک منصب کے اعتبار سے سلام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا سلام رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے، اے میرے جد آپ پر سلام ہو، اے میرے نانا آپ پر سلام ہو، اے ہمارے بابا آپ پر سلام ہو۔ ادھر سے جواب ملا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ ظاہراً ہمارے ماحول میں معمولی سی بات شاید ہو کہ ادھر بھی کہا ہمارے جد، ادھر سے بھی کہا میرے بیٹے، لیکن تاریخ اسلام میں اس کو آپ اپنی زیارتوں میں جب کھڑے ہو کے امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یبنا رسول اللہ، السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ یبنا رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ یہ فضیلت کا بہت بڑا سمندر ہے، اور اتنا بڑا سمندر ہے کہ تاریخ اسلام کے ہر موڑ پر امت مسلمہ کے ہر فرقے کے یہاں یہ کانٹوں کی طرح چبھا ہے کہ جناب آپ ان کو فرزند رسول کیوں کہتے ہو۔ بنی امیہ کے زمانے میں بھی جگہ جگہ یہ اعتراض ہوا ہے کہ حسن و حسین کیسے فرزند رسول ہیں، حتیٰ کہ بنی عباس میں بھی، بنی عباس میں ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم سے، مامون الرشید نے امام علی رضا سے باقاعدہ بار بار سوال ہوا ہے کہ آپ کیسے فرزند رسول، حالانکہ بات یہاں تک آئی ہے کہ ہارون الرشید جب مملکت اسلامی کا حاکم بنا ہے، اپنے آپ کو خلافت کے منصب پر پہنچانے کے بعد بغداد میں بہت بڑا پروگرام کیا گیا، تمام کے تمام وزیروں کو، گورنروں کو، فوج کے کمانڈروں کو، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد بغداد سے مکے لے کے پہنچا ہے۔ ایک جم غفیر ہے جو جا رہی ہے مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ، تمام گورنر ہیں، وزیر ہیں، کمانڈر ہیں، سب فوج ہے، لشکر ہے، حد سے فارغ ہوئے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے تاکہ ان سارے وزیروں کو،
سارے کمانڈروں کو، سارے سپاہیوں کو، ساری امت مسلمہ کو یہ بتا سکوں کہ میں رسول کا قریب ترین فرد ہوں، لہذا مجھے جو خلافت ملی ہے، یہ مسند خلافت پہ جو میں بیٹھا ہوں، سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، میں قریب ترین فرد ہوں۔ سب کو لے کے گیا، مکہ لے جانے کے بعد، حج و عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینے آیا، قبر رسول پہ پہنچا۔ قبر رسول پہ پہنچنے کے بعد اپنے لشکر اور امت سے کہا کہ جاؤ تم آگے بڑھو، اور بڑھنے کے بعد رسول کو سلام کرو۔ امت اور لشکر اسلامی آگے بڑھا، قبر رسول پہ جانے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، سلام کر کے واپس آ گیا۔ اگرچہ یہیں پر بھی ایک لمحے فکریہ ہے کہ چاہے اس نے اپنی حقانیت، اپنے الزام ناقص میں اپنی حقانیت ہی کو ثابت کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ کو بھیج رہا ہے کہ جا کے رسول کو سلام کرو، اور امت مسلمہ جا کے سلام کرتی ہے، سلام کر کے گویا بتانا یہ چاہتی ہے کہ اسلامی عقیدے میں رسول آج بھی زندہ ہے۔ سلام کیا، واپس آئے۔ اب وزیروں کو بھیجا، وزیر گئے، سلام کیا، واپس آئے۔ گورنروں کو بھیجا، گورنر گئے، سلام کیا، واپس آئے۔ کمانڈروں کو بھیجا، کمانڈر گئے، سلام کیا، واپس آئے۔ جب سب سلام کر کے اسی جملے کے ساتھ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام، سلام کر کے واپس آئے۔ اب ہارون خود آگے بڑھتا ہے، یہی لمحہ فکریہ ہے، آگے بڑھا، بڑھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن عم۔ یا ابن عم، یہی واصل نقطہ ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی آپ پر سلام ہو۔ چونکہ بنی عباس ہے، عباس کی اولاد ہے، عباس کی اولاد یہ ہے، عباس کے بھائی عبداللہ کی اولاد یہ رسول ہے، لہذا چچا زاد بھائی آپ پر سلام۔ یہ سلام کر کے پوری امت کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ پوری کی پوری امت رسول کو رسول کہہ کے سلام کر سکتی ہے اور بس، لیکن میرا رشتہ آگے کا ہے، میں رسول کہہ کے بھی سلام کروں گا، چچا زاد بھائی کہہ کے بھی سلام کروں گا۔ السلام علیکہ یا ابن عم، اے چچا زاد بھائی آپ پر سلام۔ اس نے سلام کیا، وہیں قبر رسول کے کنارے ہمارا ساتواں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، وہیں نماز میں مشغول ہے۔ ادھر وہ سلام کر کے پیچھے ہٹا، امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کا ساری امت دیکھ رہی ہے، سارے وزیر، گورنر، تمام کے تمام فوج، لشکر، امت، ہارون سب دیکھ رہے ہیں۔ امام کاظم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا جدہ و ابتاہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اے ہمارے بابا ہمارے جد آپ پر سلام ہو۔ اب جو امام نے کہا ہمارے بابا ہمارے جد آپ پر سلام ہو، تو ہارون الرشید جو بغداد سے پروپیگنڈا بنا کے لایا تھا، اس کا سارا پروپیگنڈا ایک جملے میں پانی ہو گیا۔ اب جو آدمی اتنا لمبا چوڑا خرچ کر کے آیا ہو، بغداد سے مکہ، مکہ سے مدینہ، پوری فوج، پورے گورنر، پورے وزیر، پورے کمانڈر، سب کو لایا اس نقطے کے لیے کہ میں بتاؤں کہ میں رسول کا قریب۔ امام موسیٰ کاظم نے ایک جملہ کہہ کے اے ہمارے جد، اے ہمارے بابا آپ پر سلام، تو اب ظاہر ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے، فوراً کہتا ہے اے فرزند جعفر ابن محمد، اے موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق کے بیٹے، آپ کا رشتہ اور ہمارا رشتہ برابر کا ہے، آپ کا رشتہ اور ہمارا رشتہ برابر کا ہے،
اس لیے کہ تم بھی رسول کے چچا کی اولاد ہو، ابو طالب کی اولاد. تم موسیٰ جعفر موسیٰ ہو. موسیٰ امام جعفر صادق کے بیٹے، امام صادق امام محمد باقر کے بیٹے، وہ امام زین العابدین کے بیٹے، وہ امام حسین کے بیٹے، وہ مولا علی کے بیٹے، وہ ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب رسول کے چچا، ہم عباس کی اولاد، عباس رسول کے چچا. لہذا تمہارا ہمارا رشتہ برابر ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا ہے اے ہمارے جد، اے ہمارے باپ باپ پر سلام؟ تمہیں بھی اتنا ہی کہنا چاہیے جتنا ہم کہہ رہے ہیں اے چچا زاد بھائی آپ پر سلام. ہارون کو حق بھی تھا کہنے کا، اعتراض کیا؟ کیوں؟ امام نے مسکرا کے کہا. امام کے جواب سنے. امام نے 3 جواب دیے. بھرا مجمع ہے، امت ہے، گورنر ہے، وزیر ہے، فوج ہے، ہارون سب کے سامنے کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ برابر ہے. امام نے مسکرا کے کہا نہیں، تو غلط فہمی میں ہے. تیرا رشتہ اور ہے، میرا رشتہ اور ہے. تیرا رشتہ اور کہا کیسے میرا رشتہ اور تمہارا رشتہ اور؟ امام نے فرمایا کیا تو نے آئے مباہلہ پڑھی؟ کیا تو نے آئے مباہلہ پڑھی جہاں پہ کہا جا رہا تھا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں؟ تو بتا رسول اپنے بیٹوں کی جگہ کس کو لے کے گئے؟ سلام بھیج دے محمد والے محمد پر. رسول اپنے بیٹوں کی جگہ کس کو لے کے گئے؟ تمام امت مسلمہ، وزیر، گورنر سب گواہ ہیں. سب کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے کے گئے ہیں. عباس کے عبداللہ ابن عباس اور عبید اللہ ابن عباس کو نہیں، حسن و حسین کو لے کے گئے ہیں. تو امام نے مسکرا کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اعتبار سے، قرآن کریم تاریخ نہیں، قرآن کریم کے اعتبار سے حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، اور حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں. تو اب حسن و حسین کی اولاد قیامت تک جہاں تک بھی جائے گی سب فرزند رسول کہلائیں گے. ان کے علاوہ کوئی اور فرزند رسول نہیں ہو سکتا. امام نے 3 جواب دیے. ایک جواب آہ مباہلہ کے ذریعے سے، دوسرا جواب امام نے فرمایا سورہ قصص میں، انبیاء میں ذریت ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے. ومن ذریتہ، جناب ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، تذکرہ ہوتے ہوتے موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ. ذریت ابراہیم میں عیسیٰ تک تذکرہ ہوا ہے قرآن کریم میں. امام نے پوچھا کہ یہ عیسیٰ ذریت ابراہیم میں کیسے؟ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہا عیسیٰ تو بغیر باپ کے ہیں. کہا عیسیٰ بغیر باپ کے، اور بغیر باپ کے ہونے کے بعد اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ ذریت ابراہیم. عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ذریت ابراہیم. ہارون نے کہا کہ ہاں ذریت ابراہیم میں ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں مریم بنی اسرائیل میں سے ہے، ماں بنی اسرائیل سے ہے. کہا کہ ماں مریم میں اور ابراہیم میں فاصلہ کتنا؟ کہ سینکڑوں نسلوں کا فاصلہ ہے. پورے انبیاء بنی اسرائیل اسی مدت کے درمیان کے ہیں. یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور جناب عیسیٰ سے پھر الگ سے عیسائیت شروع ہو جاتی ہے. یہ پورے بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل اس مدت کے درمیان کے ہیں. کہ مریم میں اور ابراہیم میں فاصلہ کتنا؟ کہ سینکڑوں نسلوں کا فاصلہ ہے، سینکڑوں برسوں کا فاصلہ ہے. امام نے مسکرا کے کہا کہ مریم میں اور ابراہیم میں سینکڑوں نسلوں کے بعد بھی مریم کا بیٹا فرزند ابراہیم ہو سکتا ہے، اور ہم فاطمہ کی اولاد بغیر فاصلے کے فرزند محمد رہے. سلام بھیج دے محمد والے محمد. اتنے فاصلے کے باوجود فرزند مریم، فرزند ابراہیم، اور بغیر فاصلے کے ہم فرزند فاطمہ.
فرزند محمد نہیں ہو سکتے؟ یہ دوسرا جواب۔ امام نے تیسرا جواب دیا جو فقہی جواب تھا، فقہی جواب۔ امام نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ اگر ابھی رسول کھڑے ہو جائیں، قبر سے اٹھے، اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے چونکہ جو ہستیاں دوسرے مردوں کو ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتی ہیں ان کے خود کے کھڑے ہونے میں کیا بعید ہے کہ اگر رسول ابھی زندہ ہو، کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد تجھ سے تیری بیٹی کا مطالبہ کرے کہ ہارون تو اپنی بیٹی کو مجھ سے بیاہ دے، مجھ سے شادی کر دے، تو کیا بتا تو اپنی بیٹی رسول کو دے گا یا نہیں دے گا شادی کے لیے؟ تو ظاہر ہے جن کے بزرگوں کی سیرت میں بیٹیاں دینا رہی ہو، اس نے خوش ہو کے کہا میرے لیے فخر ہے کہ رسول زندہ ہو اور زندہ ہونے کے بعد مجھ سے کہیں کہ اپنی بیٹی مجھے دے دے، میں فخر سے رسول کو اپنی بیٹی دے سکتا ہوں۔ امام نے فقہی جواب دیا کہ دیکھو فقہ اسلام میں، شریعت اسلام میں نانا پر نواسیاں حرام ہوتی ہیں۔ رسول زندہ ہو کے تجھ سے بیٹی مانگ بھی سکتے ہیں اور تو دے بھی سکتا ہے، لیکن ہماری بیٹیاں رسول پہ حرام ہے، اس لیے کہ رسول ہمارے نانا ہے، ہماری اولاد رسول کی نواسیاں ہے، نہ رسول مانگ سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، لہذا ہم فرزند رسول ہیں، تو فرزند رسول نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ ظاہری اعتبار سے ایک عظیم فضیلت ہے جو لے کے چل رہا ہوں، لیکن آخری مراحل میں ایک عظیم پیغام ہے، وہ یہ بہت اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فرزند رسول ایک عظیم سورہ ہے قرآن کا، جو سب سے چھوٹا سورہ، سورہ کوثر، تفصیل میں نہیں جانا ہے، فقط فرزند رسول کے عنوان پر سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں، انتہائی عمیق اور علمی گفتگو ہے، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ سورہ کوثر کا ترجمہ ہمارے بچوں کو یاد ہے، اور نہ یاد ہو تو ہونا چاہیے۔ مختصر سی 3 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اب تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی دے، انا شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن لا ولد ہے، ابتر لا ولد ہے۔ تمام کے تمام مفسرین، امت مسلمہ کے بڑے بڑے مفسرین جب اس سورے کی تفسیر کرتے ہیں، آخری جملے ہیں، توجہ چاہتا ہوں چونکہ اصل نقطہ یہیں تک لانا تھا کہ ایک عظیم فضیلت ہے، چھوٹا سا سورہ، جب اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں تو یہاں کوثر کے ترجمے پہ آ کے ٹھہرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ٹھہرتے ہیں کہ قرآن کی صرف 3 آیتیں، سورہ کوثر بچوں کو یاد ہے، 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں آپس میں ربط ہونا ضروری ہے۔ توجہ چاہتے ہیں، بہت تھوڑی سی گفتگو ہے، 3 آیتوں میں آپس میں ربط ہونا ضروری ہے، لہذا اگر ہم یہ ترجمہ کریں اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، قربانی دے، تیرا دشمن لاولد ہے، تو ربط نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ربط ہے کوثر میں اور لاولد میں؟ اب کوثر کا ترجمہ شفاعت سے کیا، اے رسول ہم نے تجھے حق شفاعت دی، پھر آئے تیرا دشمن لاولد ہے، ربط نظر نہیں آتا۔ ہم نے تجھے شفاعت دی، تیرا دشمن لاولد، ربط نظر نہیں آتا ہے۔ پھر ترجمہ کوثر سے مراد قرآن، اے رسول ہم نے تجھے قرآن دیا، نماز پڑھ، قربانی دے، تیرا دشمن لاولد، ربط نظر نہیں آتا ہے۔ ہم نے تجھے قرآن دیا، تیرا دشمن لاولد، کیا ترجمہ کیا جائے؟ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ تو عظیم ترین مفسر بھی امت مسلمہ کا فخر رازی نے کوثر کے 15 ترجمے لکھے کہ کوثر کے 15 معنی ہو سکتے ہیں، ہر معنی کو لکھ کے کہا لیکن ربط نظر نہیں آ رہا ہے، چونکہ آخری آیت تیرا دشمن لاولد، تیرا دشمن لاولد بے معنی ہے۔ پھر 15 لکھ کے کہتا ہے
کہ اگر اس سورے میں ربط دینا ہے، آپس میں ربط دینا ہے، تو پھر وہی ترجمہ کرنا ہوگا جو شیعہ مذہب میں امام صادق نے کیا ہے۔ امام صادق نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ کہ کوثر کثرت اور کثیر سے ہے، اے رسول ہم نے فاطمہ کے ذریعے تجھے نسل کثیر دی۔ اے رسول ہم نے فاطمہ کے ذریعے تجھے نسل کثیر دی، اس کے بدلے نماز پڑھ، قربانی دے، تیرا دشمن لا ولد ہے۔ اب رب نظر آ رہا ہے، تجھے نسل کثیر، تیرا دشمن لا ولد۔ ہم آ گئے اپنے اصلی مقصد تک، یہ ترجمہ۔ لیکن آخری نقطہ جو یہاں پہ یہ ہے، جب یہ قرآن کا سورہ نازل ہوا، یہ مکی ہے، تمام امت مسلمہ نے لکھا ہے، سورہ کوثر مکی ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو یا تو پیغمبر کے کوئی اولاد نہیں ہے، یا اگر ہے تو اسی وقت جناب فاطمہ گود میں ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم نے تجھے نسل کثیر دی ہے، نسل کثیر دی ہے، تیرا دشمن لا ولد۔ جبکہ وہاں مکے کی گلیوں میں دیکھو، جو رسول کو ابتر کہہ رہا تھا، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگ جن کا نام لینا بھی منبر کے خلاف ہے۔ منبر کے خلاف یہ ہے کہ بہرحال یہ نام ایسے ہیں کہ جن کے نام لیتے ہی نہ معلوم کیا کیا کھڑا ہو جاتا۔ تو اب یہاں پر بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگ، یہ سب کے سب رسول کو کہہ رہے ہیں ابتر، ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول ہم نے تجھے نسل کثیر دی، تیرا دشمن لا ولد۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو دشمن کی اولاد مکے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، ابو جہل کی اولاد بھی ہے، ابو لہب کی اولاد بھی ہے، عاص بن وائل کی اولاد بھی ہے، اور بنی امیہ کے ان بزرگوں بڑوں کی اولاد بھی مکے کی گلیوں میں ہے، اور رسول کی اولاد یا ہے نہیں یا جناب فاطمہ آغوش میں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آخری مرحلے میں لے جانا چاہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تجھے نسل کثیر دی، تیرا دشمن لا ولد۔ رسول کی اولاد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد حسین، نسل رسول یہاں تک آئی جو ہم اب تک ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ابنانا و ابناکم قرآن کی آیت کے ذیل میں رسول کی اولاد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد حسن و حسین، ادھر بنی امیہ سے ان کی اولاد آتے آتے بات رکی یزید تک۔ بنی امیہ یزید پہ آ کے ٹھہری، واقعہ کربلا ہوا، قرآن کریم کے سورے کا معجزہ، وہاں پہ رسول کی یا تو اولاد نہیں ہے یا تنہا فاطمہ، دشمن کی اولادیں مکے کی گلیوں میں گھوم رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے آج 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں گزر جاؤ، سورہ کوثر کا زندہ معجزہ دیکھو، پوری دنیا میں گزرو گے، یا تو نسل یزید ہے نہیں، پوری دنیا کے شہر شہر میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، یا نسل یزید ہے نہیں، نسل عاص ہے نہیں، یا اگر ہے تو ہمت نہیں ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہے میں یزیدی ہوں۔ یا تو یزید کی اولاد ہے نہیں، یا اگر ہے تو ہمت نہیں ہے کہ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہے میں یزیدی ہوں۔ لیکن قرآن کا معجزہ یہ تھا، ہم نے تجھے نسل کثیر دی ہے، تیرا دشمن لا ولد ہے۔ آج معجزہ نظر آ رہا ہے کہ نسل یزید نظر نہیں آتی، لیکن نسل کثیر کی کیفیت یہ ہے، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر جگہ حسین 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 کے نعرے لگ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔
اس عمیق معنی کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا، تاکہ آپ کا یہ نعرہ جو آج سے لے کر تک روز عاشور گلی گلی کوچے کوچے میں گونجے گا، آپ کی جلوس کی شکل میں گونجے گا، تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فخر کرنا ہے کہ ہم وہی نسل کثیر ہیں جس کا خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ ہم نے تجھے نسل کثیر دی، تیرا دشمن لاولد ہے، کسی کی دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ اب چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہے میں یزیدی ہوں، لیکن ہر چوراہے سے حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ ہمیں قرآن کریم کے سورہ کوثر نے دیا ہے کہ ہم نے تجھے نسل کثیر دی ہے۔ یہ نسل کثیر ہے جو ہر جگہ نعرہ لگا رہی ہے۔ اب دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی گلی، کوئی کوچہ باقی نہیں ہے جہاں پہ حسین حسین کے نعرے نہ لگ رہے ہوں۔ یہ اب ہمارا اپنا ایجاد نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے تجھے نسل کثیر دی ہے، تیرا دشمن لاولد ہے۔ دشمنوں نے لاکھ کوشش کی ہے کہ اس نسل کو منقطع کر دیا جائے، وہیں سے کبھی اس نسل کو دیواروں میں چنا گیا ہے، کبھی زندہ درگور کیا گیا ہے۔ یہیں سے کربلا سے لے کر تک آج تک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، لیکن عزیزو دشمن تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن حسینی آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ آپ کربلا سے لے کر کے بنی امیہ کی تاریخ، بنی امیہ کے بعد بنی عباس کی تاریخ، بنی عباس کے بعد اپنے ہندوستان میں مغلوں کی تاریخ، باقاعدہ شیعوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے، شیعوں کو دیواروں میں دفن چنا گیا ہے، لیکن چننے والے خود ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ حسین والے آج بھی زندہ ہیں اور دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بڑھتے چلے جانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ قرآنی معجزہ ہے جو خدا پورا کر کے رہے گا۔ دشمن سوچ لے، سمجھ لے کہ اگر اس قوم کو مٹانا چاہا تو یہ قوم، قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے نسل کثیر دی ہے، تم جتنا مٹانا چاہو یہ قوم آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمیں تاریخ نے یہی دیا ہے، بنی امیہ نے، بنی عباس نے کہاں کہاں کیا کیا ظلم کیے ہیں، جس میں ظلم کا آغاز کربلا میں، حسین ابن علی کربلا میں آ پہنچے ہیں۔ ظالم اپنی پوری طاقت پہ ہے کہ اس سلسلے کو ختم کر دے۔ 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے، شط فرات کے کنارے خیموں کو نصب کیا ہے۔ نصب کرنے کے بعد 3 محرم گزری، 4 محرم آئی۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب 4 محرم آئی ہے تو شمر اپنے لشکر کو لے کر وارد کربلا ہوا۔ ادھر شمر کا 4000 کا لشکر کربلا میں وارد ہوا ہے، ادھر اس کی آمد سے خیمے میں بیٹھی ہوئی جناب زینب کا دل خود بخود گھبرانے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلی، اپنے بھائی حسین کے خیمے میں گئیں، اور جانے کے بعد ایک جملہ کا، بھیا یہ اب کون آیا ہے؟ کہا ماجائی بہن کیا مطلب ہے؟ کہا جب سے یہ لشکر آیا ہے میرے دل کو قرار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اصرار کیا، امام حسین نے جملہ کہا، بہن اب تیرے بھائی کا قاتل کربلا میں آیا۔ آنے کے بعد عمر سعد کے پاس کچھ ابن زیاد کے پیغام لے کر آیا۔ ان پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا کر کہیں دور نصب کر دیا جائے۔ عمر سعد کے نام ابن زیاد کا خط ہے، اور یہ پیغام عمر سعد نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں حسین سے جا کے کہوں، تو خود جا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شمر خود بھی عمر سعد اور چند اپنے ساتھ بہادروں کو لے کر حسین کے خیمے کے قریب آتا ہے، اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے اور کہتا ہے ابن زیاد کا حکم ہے
کہ حسین اپنے خیمے فرات کے کنارے سے اکھاڑو اور کہیں دور جلتی ہوئی ریت میں جا کے نس پڑو۔ ادھر شمر نے چیخ کی آواز دی، ادھر خیمے سے ابو الفضل عباس اپنی آستینوں کو چڑھاتے ہوئے خیمے سے باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد کہتے ہیں خبردار کس میں مجال ہے جو حسین کے خیموں کو ہاتھ لگائے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین عباس کے ساتھ ساتھ نکلے، لیکن عباس کے چہرے پر جلال دیکھا۔ اب جلال دیکھنے کے بعد حسین نے کچھ نہیں کہا، عباس کے چہرے پر جلال ہے، جلال دیکھنے کے بعد کچھ نہیں کہا، بلکہ اب پھر دوبارہ خیمے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جناب زینب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زینب تڑپ جاتی ہے، اے میرے بھیا حسین، ارے سر جھکانے کی وجہ کیا ہے، بتاؤ کیا حکم ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب کا جملہ سنا، کہا بہن زینب میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، میرے شیر عباس کو جلال آ گیا ہے۔ مجھے جب بھی تاریخ میں عباس کو جلال آتا تھا میں یہ کہہ کے روک لیا کرتا تھا، عباس ابھی کربلا نہیں، عباس کو جلانا گیا ہے۔ اے بہن اب میں کیا کہوں، کیسے کہوں کہ عباس کربلا نہیں آئی ہے، عباس کربلا میں کھڑا ہے، عباس کو جلانا گیا ہے۔ میں نے جب بھی عباس کو جلا لایا ہے، جب کبھی امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے تھے اور عباس کو جلا لایا تھا، میں نے عباس کے بازوؤں کو پکڑا تھا، کہا تھا عباس تجھے کربلا کے لیے پالا ہے، ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ عباس نے تلوار کو رکھ لیا تھا۔ جب ہمیں ولید کے دربار میں بلایا گیا اور وہاں مروان نے گستاخی کی تھی، ایک مرتبہ عباس کو جلا لایا تھا، میں نے بازو پکڑ کے کہا تھا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، عباس کو خاموش کر کے لے آیا تھا۔ جب راستے میں حر نے گستاخی کی تھی، عباس کو جلا لایا تھا، میں نے جملہ کہا تھا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ لیکن بہن زینب اب میں کس طرح سے کہوں بھیا کربلا نہیں آئی ہے، عباس میدان کربلا میں کھڑا ہے، عباس کو جلال آ گیا ہے۔ زینب سمجھ گئی، فضا ارے جا کے میرے بھیا سے کہو تمہیں شہزادی نے بلایا ہے۔ فضا دوڑی ہوئی گئی، عباس سے جا کے کہا اے شہزادے آپ کو زینب بلا رہی ہے۔ عباس سمجھ گئے، سر کو جھکایا، زینب کی خدمت میں آ گئے، اے شہزادی حکم ہو بیان کرو۔ کہا بھیا حسین کی مصلحت یہ ہے کہ ابھی تلوار نہ چلائی جائے، اپنے خیموں کو اکھاڑ۔ اجرکم علی اللہ، ارے جن بازوؤں سے عباس نے حسین کے خیمے نصب کیے تھے انہی بازوؤں کو عباس اکھاڑ رہے ہیں اور دور جا کے نصب کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، یہ 4 تاریخ کے واقعات ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب جناب زینب نے شمر کے عالم دیکھا ہے تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا ہے بھیا یہ دشمن کے فوج پہ فوج آ رہی ہے، اس کے چاہنے والوں پہ چاہنے والے آ رہے ہیں، اس کے لشکر پہ لشکر کا اضافہ ہو رہا ہے، کیا بھیا تیرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ حسین نے زینب کی زبانی جملہ سنا، زینب کی فرمائش کے تحت ایک خط لکھا، من حسین غریب الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ خط لکھنے کے بعد قاصد کو دیا، قاصد خط لے کے بچتا بچاتا کوفے میں پہنچا۔ ادھر حبیب ابن مظاہر اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے حبیب کے ہاتھ سے لقمہ گرا۔ حبیب نے اچھی فعال نہ سمجھی، کہا کہ لقمہ گرا ہے، خدا خیر کرے، ادھر اتنا جملہ کہا تھا، ادھر کسی نے دق الباب کیا۔
حبیب نے دق الباب سنا، ایک مرتبہ دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے قاصد ہے جو ہاتھ میں نامہ لیے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ قاصد نے حبیب کو نامہ دیا، حبیب نے نامے کو لیا، کھولا، دیکھا ادھر لکھا ہوا ہے من حسین غریب، حسین غریب کے نام سے حسین کے متن نامہ کو پڑھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسے لیے۔ اب جو گھر میں آئے ہیں تو بی بی تڑپ کے کہتی ہے حبیب خیریت تو ہے، کون قاصد ہے، کس کا خط لے کے آیا ہے؟ یہ عالم جو اس وقت کوفے کا ہے بہت خطرناک عالم ہے، اس وقت کس نے تمہیں خط بھیجا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب سر کو جھکا لیتے ہیں، بی بی کا اصرار بڑھا، بی بی کا اصرار بڑھا، حبیب کہتے ہیں کسی کا نہیں ہے، فاطمہ کے لال حسین نے مجھے خط لکھا، علی کے لخت جگر حسین ابن علی نے خط لکھا ہے۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ لکھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف اتنا لکھا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں نرغے آدھا میں گر چکا ہوں۔ حبیب ہماری دوستی ہے، اس دوستی کی بنیاد تو میں تجھے خط لکھ رہا ہوں، تجھے بھی اس دوستی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مولا کی مدد کے لیے آنا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے جملہ کہا ہے، بی بی کہتی ہے حبیب تمہیں فاطمہ کے لال حسین نے بلایا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں میرا کیا ارادہ ہوتا، میں تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں تو تیرا کیا ہوگا، مجھے تیرا خیال ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے جملہ سنا، اپنے سر سے دوپٹے کو اتارا، حبیب کے اوپر ڈال کے کہتی ہے حبیب فرزند رسول بلا رہا ہے اور تجھے میرا خیال، کیا تجھے ناموس رسول کا خیال نہیں؟ حسین کی شہادت کے بعد حسین کی ناموس کا کیا ہوتا ہے؟ رسول حبیب اگر نہیں جانا چاہتے تو تم بیٹھو، میں فاطمہ کے لال کی مدد۔ ایک مرتبہ حبیب نے زوجہ کے جملے سنے، زوجہ کے جملے سنے، ایک جملہ کہا میں تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال مجھے بلائے اور میں مدد کو نہ پہنچوں۔ یہ کہنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ اگر گھوڑے کو میں لے کے پہنچوں گا تو ابن زیاد کے سپاہی پہچان جائیں گے، تو فقط ایک غلام ہے، چھپتا چھپاتا کوفے سے باہر گھوڑے کو لے کے کھڑا ہو، میں خاموشی سے گلی کوچوں میں چھپتا چھپاتا آتا ہوں۔ غلام گھوڑے کو لے کے شہر کوفہ سے باہر نکلا، لیکن حبیب کو آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی۔ اپنے آپ کو چھپتے چھپاتے ابن زیاد کی پولیس سے چھپاتے ہوئے اب جو وہاں تک پہنچے ہیں تو دیر ہو گئی ہے۔ حبیب کی آنکھوں نے قیامت کا منظر دیکھا، ارے منظر یہ تھا کہ گھوڑا جانے کے لیے تیار اپنی اگلی ٹاپوں سے زمین کو کھود رہا ہے اور غلام بار بار گھوڑے کے کانوں میں کہتا ہے اے گھوڑے اگر مولا کے آنے میں دیر ہوئی تو فرزند رسول کے لیے میں خدمت کے لیے پہنچوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے جملہ سنا، ارے حبیب نے جملہ سن کے کہا واہ مصیبتا، کیا قیامت آ گئی ہے کہ جانور بھی خدمت کے لیے تیار ہے، غلام بھی جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ آخری جملے ہیں، ادھر حبیب نے غلام سے گھوڑے کو لیا، لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور اب غلام سے کہتے ہیں غلام تو نے پوری عمر میری خدمت کی ہے، اب میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑا مولا اب جب جنت میں جانے کا وقت آیا ہے اب مجھے چھوڑ رہے ہو، کہا چل میرے ساتھ ساتھ آ۔ ادھر حسین کے پاس حبیب و حبیب کا غلام پہنچا ہے، حسین کے خیمہ میں شور مچ گیا، حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا ہے، یہ آواز حسین کے خیموں میں پہنچی، زینب نے فضہ کو بلایا، اے فضہ حبیب کو میرا سلام کہتے، فضہ دوڑی حبیب کے پاس آئی، حبیب سے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی زینب نے سلام کیا، حبیب نے امامے کو پھینکا، خاک کربلا سر پہ ڈالی، واہ مصیبتہ فاطمہ کی بیٹیاں مجھ غلام کو سلام۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود
وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو مریض ہیں جن کے نام ابھی سپین صاحب نے لیے تھے، اپنے گھر ہیں، یہاں پہ ہیں، قابل علاج ہیں، لا علاج ہیں، پروردگار تجھے امام سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفا عاجل و صحت کامل عطا فرما۔ پالنے والے جو جوان بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، معبود جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما، پروردگار جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ پالنے والے ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں کو آباد فرما، پالنے والے ہماری مجلسوں کو ماتمداری، سینہ زنی، سوسانی، جو بھی تبرکات جیسے بھی جو مومن حصہ لے رہا ہے سب کی جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری خواتین کو پردے سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے شیعہ حیدر کرات جہاں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔